الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمے کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی تفسیر سے پہلے استعاذہ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی پہلے استعاذہ بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے سننے کے آداب اور استعاذہ کا حکم۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے اور چھونے کے لیے خود قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پارہ نمبر 27 ہے، سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی طہارت اور پاکی کے بغیر اور وضو کے بغیر قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اسی طرح جب یہ کلام پڑھا جائے تو اس کے سننے کا احترام یہ بتایا گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت ہے۔ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے اداب میں سے ایک ادب قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت ہے۔ یعنی جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یعنی اس آیت میں استعاذہ کو حکم دیا گیا ہے۔ استعاذہ کا معنی اور اس کے حکم کی حکمت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی پناہ چاہنا، پناہ مانگنا، پناہ میں آنا۔ قرآن کریم کے اصطلاح میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس میں نہ معلوم کتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک نہایت واضح مصلحت یہ ہے کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے دور کرے، برائی بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کرے، جھوٹ بولنے کی ترغیب دے، اس کے دل میں وسواس پیدا کرے، اسے اللہ کی یاد سے غافل کرے، اور جو نیکی اپنی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے جتنی بلند اور جتنی زیادہ موجب اجر و ثواب اور باعث قرب الہی ہوتی ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے پر زور لگاتا ہے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے والی عبادت ہے، اس کو شیطان کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے؟ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا جو خود حق تعالیٰ نے اسی استعاذہ کے حکم والی آیت سے آگے ارشاد فرمایا، یعنی انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، پارہ نمبر 14 سورہ نحل۔ اس کا یعنی شیطان مردود کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی، اس پر شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو استعاذہ پڑھنے کی اہمیت سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ہم جب کسی نیکی کا ارادہ یا ابتدا کریں تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں استعاذہ کے الفاظ پڑھنے چاہیے، جیسے قرآن پاک کی دو آخری صورتوں میں بھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، یہی تعلیم دی گئی ہے۔
استعاذہ کے الفاظ، احادیث میں استعاذہ کے الفاظ جو وارد ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل اور بہتر سب کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ حسب ذیل دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، تیسرا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم۔ استعاذہ کے 5 فائدے۔ نمبر 1، دین و ہدایت پر استقامت۔ نمبر 2، شیطان مردود کے شر اور تکلیف سے بچاؤ۔ نمبر 3، اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعہ اور مقام قرب میں داخل۔ نمبر 4، پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی۔ مالک زمین و آسمان کی مدد کا حاصل ہونا۔ اس لیے انبیاء اور اولیاء نے ہمیشہ استعاذہ کیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم شاہد ہے۔ جب زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، اللہ کی پناہ عزیز مصر میرا مربی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار استعاذہ کا حکم ہوا۔ سورہ مؤمنون میں ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استعاذہ کا حکم سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں بھی ہوا۔ فرشتوں اور شیطان کی جو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرتوں کا اشکارہ کرنا چاہا تو اس نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، اور اس نور سے مستقل مخلوق فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ نورانیت کے سبب سے یہ فرشتے طبعاً اطاعت، شعار، عبادت گزار پیدا ہوئے۔ غرور اور تکبر کے بجائے ان پر خوف و خشیت کا غلبہ طاری رہا، اسی لیے یہ ہر وقت اللہ جل جلالہ امن والہ سے خائف رہتے ہیں، اور انہی بارگاہ رب العزت سے جو حکم بھی ملتا ہے اسے بلا تاخیر بلا چوچراں فوراً بجا لاتے ہیں، اور دن رات اللہ کی تسبیح و عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے بعد جو دوسری مستقل مخلوق پیدا کی گئی وہ جن ہیں، اور ان کی تخلیق آگ سے ہوئی، جیسے کہ قرآن کریم نے بتایا کہ فرشتوں کی طرح جنات بھی ہم کو عام انسانی آبادی کی طرح نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کریم اور احادیث نبوی میں جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق موجود ہیں وہ اس بنا پر ہمارا اعتقاد و یقین ہونا چاہیے کہ جنات بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں، اور یہ بھی شریعت کے مکلف ہیں، اور ان میں بھی موت پیدائش کا سلسلہ ہے، ان میں بھی نیک اور بد، کافر مسلم ہے، چونکہ ان کی خلقت آگ سے ہے، اس لیے ان کی طبیعت میں بڑی تیزی پائی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار برس پہلے جنات زمین میں آباد تھے، آسمان پر بھی آتے جاتے تھے۔ جب جنات نے آپس میں زمین پر فتنہ فساد خون ریزی پھیلائی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنات کو زمین کے اوپر سے دور کیا جائے تاکہ زمین ان کی آلودگی سے پاک ہو جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے زمین پر آ کر بہت سے جنات کو قتل کیا، بہتوں کو پہاڑوں اور جزیروں اور سمندروں میں دھکیل دیا۔ انہیں جنات میں سے ایک ابلیس بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا،
اور یہ بڑا عالم، فاضل اور عبادت گزار تھا۔ شیطان کا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت سمندروں میں ہے، وہ روزانہ اپنے لشکر کی ٹکڑیاں بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کریں، اور جو جتنا زیادہ لوگوں میں فتنہ پھیلاتا ہے اتنا ہی زیادہ ابلیس کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ، ہم نے استعاذہ پڑھ کر اب آپ کے مقدس کلام کی تعلیم کا آغاز کیا ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں کامیابی عطا فرما دیں، صحیح اور نفع مند علم عطا فرما دیں، مقبول عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔